بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیو، الحمد للہ ثم الحمد للہ ہمارا سلسلہ بڑے اچھے انداز کے اندر چل رہا ہے۔ کرتے کرتے آج جس موضوع کے اوپر آج ہم پہنچے ہیں بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اور آج کل کے حالات کے حوالے سے بڑا ہی کروشل موضوع ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ سارے حضرات جو ہے نا وہ بڑی تن دہی کے ساتھ اور اٹینٹیو ہو کے آج کی بات میری سنیں۔ آج جو چیز میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شادی مبارکہ۔ میرے آقا کی عمر 25 سال ہے۔ حضرت خدیجہ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شام کی طرف جو دوسرا سفر ہوا میرے آقا کا، اما خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر گئے، وہاں سے واپس آئے، وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ خویلد کی بیٹی ہیں، 2 مرتبہ آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور دونوں خاوند آپ کے فوت ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شام کے دوسرے سفر سے واپس آ رہے ہیں تو واپسی کے اوپر میرے آقا کو آتے ہوئے اپنے مکان کی چھت سے دیکھتی ہیں، تو میرے آقا کا چلنا، میرے آقا کی شخصیت کا روب ان کے دلوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی وقت ہی وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اگر مجھے کسی کو اپنا شریک حیات بنانا ہے تو وہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنانا ہے۔ مکہ کی مالدار خاتون تھیں، کئی پیغام آئے نکاح کے لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، کسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جتنا نفیس انسان ہے، پھر واپس آئے میسرہ نے جو آپ کے فضائل و کمالات سنائے، پھر جو بھی پروفیسیز آپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ نستورہ نے بیان کی تھیں وہ آ کے سنائیں، تو اس کے بعد ان کا من کے اندر یہ بات آ گئی کہ مجھے اپنا شریک سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو بنانا چاہیے یا ان کا شریک سفر بن جانا چاہیے۔ اب آپ کی تو مرضی بن گئی تھی، نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی مرضی کیا ہے یہ انہیں نہیں پتا تھا۔ تو آپ کی مرضی کو جاننے کے لیے نا ان کی ایک ہمراز سہیلی ہوتی ہے، اس کا نام ہے نفیسہ۔ نفیسہ کو اما خدیجہ الکبریٰ یہ ذمہ داری سونپ دیتی ہیں کہ آپ ذرا پتہ کیجئے کہ اس کے حوالے سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے نا وہ کیا رائے ہے۔ اب نفیسہ خود بیان کرتی ہے کہ حضرت خدیجہ ایک عقل مند، بہادر، شریف النفس خاتون تھیں، نسب میں اعلیٰ شرافت والی تھیں، مال و ثروت بہت زیادہ تھا، اور ساری قوم کے شرفاء ان سے نکاح کے لیے بے قرار تھے۔ اگر ان کا بس چلتا، سب نے کوشش کی لیکن بے سود۔ جب حضور سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے مجھے مامور کیا، یہ نفیسہ کہہ رہی ہیں، مجھے مامور کیا کہ میں حضور کی رائے دریافت کروں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گئی اور پوچھا کہ اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے جس سے میں شادی کا فریضہ انجام دے سکوں۔ میں نے کہا آپ کی اس کی پرواہ بالکل بھی نہ کریں، میں اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہوں۔ اگر آپ کو صاحب جمال، صاحب شرف اور خوشحال عورت کی طرف سے دعوت دی جائے تو کیا آپ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کس کی طرف سے دعوت آ رہی ہے؟ نفیسہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اس دعوت کو ٹھکرا سکوں۔ میرے آقا کی طرف سے ہاں آ گئی۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر نہ خوشی خوشی میں حضرت خدیجہ کے پاس جاتی ہوں، جا کے سارا ماجرا سناتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اپنے پاس بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، شادی کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے آقا
ان کی دعوت کو، ان کے اس پروپوزل کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، تو وہ کہنے لگیں کہ اے میرے چچا جات، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اور حضرت خدیجہ، یہ آپس کے اندر جو ہے نا وہ رشتہ دار بھی تھے اس سے پہلے۔ کہنے لگی اے میرے چچا زاد، میں اس لیے تم میں رغبت رکھتی ہوں کہ رشتہ میں تم میرے قریبی ہو، اپنی قوم میں تمہاری شان بلند ہے، امانت، حسن خلق، صدق مقال، آپ کی جو ہے نا وہ خصوصی صفات ہیں، امتیازات ہیں۔ جب انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے قبول بھی فرما لیا۔ اب یہ منگنی تھی۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے نا وہ میرے آقا سے جو ہے نا وہ یہ عرض کرتی ہیں کہ آپ چاہیے جا کر نا اپنے چچا کو کہیے کہ وہ میرے بڑوں سے آ کر بات کرے، تو اور آپ کے لیے میرا رشتہ جو ہے نا وہ اس کا مطالبہ کرے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گھر واپس آتے ہیں۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ جا کر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا اور حضرت خدیجہ کے چچا، ان کا نام تھا عمر بن اسد، ان دونوں کی آپس کے اندر بات کرتے ہیں۔ بات ہوئی، دونوں کی طرف سے ایگریمنٹ ہوا، کسی کو منگنی کا نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ قبیلہ مدر، یعنی کہ جو حضرت مدر تھے ان کی جتنی بھی اولاد تھی اس کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان بھی آ جاتا ہے، میرے آقا کا خاندان قریش بھی آ جاتا ہے۔ اس کے جتنے بھی رؤساء تھے، مکہ کے شرفاء تھے، عمراء تھے، ظاہر ہے ایک مکہ کی سب سے مالدار خاتون کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے نکاح کے لیے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی طرف سے حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ وکیل بنے۔ سب سے پہلے حضرت ابو طالب اٹھتے ہیں، نکاح ہونے لگا ہے، تو نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ عربی کے اندر ہے، ترجمہ اس کا آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا چلوں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، اسماعیل کی کھیتی سے، مات کی نسل سے، مدر کے اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور حرم کا منتظم مقرر فرمایا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا ہے۔ حمد کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا ہمیشہ باری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا، مال تو ایک ڈلنے والا سایہ ہے، بدل جانے والی چیز ہے۔ محمد جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے۔ باہدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر و منزلت بہت ہی جلیل ہوگی۔ امام ابو زہرہ ان کی کتاب ہے خاتم النبیین، اس کے اندر جو ہے نا یہ سارے کا سارا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کا خطبہ ہو جاتا ہے تو آپ کے خطبہ کے بعد ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کے وہ بھی ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشیں جس کو آپ نے گنا ہے۔ پس ہم سارے عرب کے سردار اور راہبر ہیں، اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو، قبیلہ کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرتے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سرداروں، گواہ رہو، میں نے خدیجہ دختر خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔
معافی چاہتا ہوں۔ جب دونوں طرف سے خطبہ ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ورقہ کے ساتھ ساتھ نا عمر بن اسد جو حضرت خدیجہ کے چچا ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو حضرت عمر جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قبائل قریش، گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے جتنے بھی سرداران ہیں وہ سارے کے سارے گواہ ہیں۔ اب یہ تین خطبات ہوتے ہیں، ان تین خطبات کی موجودگی کے اندر رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا نکاح جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کی پہلی شادی ہے جو کہ انجام پذیر ہوتی ہے، انتہائی شان و شوکت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس شادی کے وقت میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی عمر جو ہے نا وہ 40 سال ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب میرے آقا کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت حضرت خدیجہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، دو خاوند آپ کے اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اب یہ تیسرے خاوند تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم، جن کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ابن اسحاق نے ایک روایت بیان کی ہے، روایت میں اس لیے سنانے لگا ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں کو کبھی جو ہے نا وہ اس روایت سے واسطہ پڑے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس روایت کی اصل اور حقیقت کیا ہے۔ روایت کچھ یوں بیان ہے، ابن اسحاق نے بیان کی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد وہ زندہ تھے، وہ حضرت خدیجہ کی طرف سے وکیل مقرر ہوتے ہیں، اور شادی والے دن انہوں نے شراب پی ہوتی ہے۔ اب شراب کے دوران ہی جو ہے نا وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان کا نشہ اترتا ہے تو نشہ اترنے کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ نکاح کیا ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں میرے آقا کے رشتے کے حوالے سے، جو میں بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو روایت ہے نا ابن اسحاق کی، اس روایت کو امام ابن کثیر نے سیرت ابن کثیر کے اندر، امام ابو زہرہ نے خاتم النبیین کتاب کے اندر، علامہ سہیلی نے اپنی کتاب کے اندر، اور امام طبری نے تین مسند روایات کے ذریعے اس روایت جو ابن اسحاق کی بیان شدہ ہے نا اس کو غیر صحیح قرار دیا ہے، اور حتیٰ کہ خود ابن اسحاق نے اس چیز سے رجوع بھی کیا ہوا ہے۔ خاتم النبیین کتاب کے اندر امام ابو زہرہ نے وہ رجوع بھی جو ہے نا وہ نقل کیا ہوا ہے، رجوع بھی ثابت ہے۔ لہٰذا کتب سیرت کو لے لیں، کتب تاریخ کی معتبر کتب کو لے لیں، ان کے اندر وہی چیز موجود ہے، میرے آقا کا جو نکاح مبارک ہوا جس انداز میں ہوا، جو تین خطبے تھے اسی انداز میں میرے آقا کا نکاح مبارک ہوا ہے، اور وہی موجود ہے۔ شادی ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سلیقہ شاعری، آپ کی محنت، آپ کی لگن، میرے آقا کے ساتھ آپ کی محبت نے اس خلا کو پر کرنا شروع کر دیا جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال مبارک کے بعد میرے آقا کی زندگی کے اندر آ گیا تھا۔ اپنا جان بھی آقا کے قدموں کے اوپر نثار کر دی، اپنا مال بھی نثار کر دیا، ہر چیز آقا جان کے قدموں کے اوپر جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نثار کر دی۔ اولاد امجاد کی طرف اگر چلیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 6 اولادیں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ حضرت قاسم بن محمد ہیں، بیٹوں میں سے قاسم بن محمد ہیں۔ اب انہی کے نام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی کنیت جو ہے نا وہ ابو القاسم رکھی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ آتے ہیں۔ عبداللہ بن محمد ان کا جو اپنا لقب تھا نا وہ طیب اور طاہر تھا۔ اب اس طیب اور طاہر سے نا کچھ لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ طیب بھی میرے آقا کے ایک بیٹے تھے، طاہر بھی میرے آقا کے بیٹے تھے۔ تو یہ دونوں بیٹے نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں حضرت عبداللہ کے
جو ہے نا وہ القاب ہیں، حضرت عبداللہ کو لقب ملے ہوئے ہیں۔ طیب اور طاہر بیسیکلی یہ حضرت عبداللہ کے نام ہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم آتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو ہے نا وہ ذریت میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے نا وہ ان کے بطن مبارک سے تھے۔ اگر بیٹیوں کی طرف دیکھیں تو حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں بیٹیاں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن مبارک سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئی تھیں، اور ان سب بیٹیوں نے عہد نبوت پایا اور مشرف با اسلام ہو گئی تھیں۔ اور جہاں تک بیٹوں کی بات ہے تو بیٹے اپنے بچپن کے اندر ہی، ابھی بچے تھے تو بچپن کے اندر ہی جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت قاسم کے بارے میں صرف اتنا آتا ہے کہ حضرت قاسم جو ہے نا وہ چلنے لگے تھے، تھوڑا سا سال 1.5 سال کے ہوں گے اتنے تھے، تو اس وقت ان کا وصال مبارک ہو گیا تھا۔ باقی بچے جو ہے نا وہ بچپن ہی میں بالکل چھوٹے ہوتے ہی جو ہے نا وہ دائی اجل ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت خدیجہ سے بڑا پیار تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جبریل امین جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت خدیجہ برتن کے اندر نا کچھ لا رہی ہیں آپ کے لیے، تو جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو انہیں میری طرف سے اللہ کی طرف سے سلام بھی دیجیے گا اور پیغام بھی دیجیے گا۔ وہ پیغام کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل لمبی آتی ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت خدیجہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک دوسری روایت میں اس کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ غلام تھے، مصطفیٰ جان رحمت ان سے بڑی محبت کرتے تھے، غلام کے حیثیت سے رہ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ میرے آقا ان سے بڑی محبت کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ فوری طور پر انہیں خریدتی ہیں، خرید کے تو انہیں آزاد کر دیتی ہیں۔ جب آزاد کرتی ہیں تو آزادی از ملنے کے بعد وہ اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ حضرت زید بن حارثہ میرے آقا کی خدمت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مجھ کو ان پر جو ہے نا وہ بڑا رشک آتا تھا، جتنا کسی اور کے اوپر کبھی بھی رشک نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی میرے پاس بیٹھتے تو ہمیشہ خدیجہ کا ہی ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ خدیجہ کا ہی ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ میں آقا سے کہتی ہوں یا رسول اللہ، ہم اتنی جو ہے نا وہ ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ ہر وقت خدیجہ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خدیجہ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، تو میرے آقا جلال فرما جاتے ہیں، میرے آقا جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہ ہے کہ جب میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ خدیجہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا تھا۔ خدیجہ وہ ہے کہ جس کے مال نے میری بڑی مدد کی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے وصال مبارک کے بعد بھی میرے آقا انہیں ہی یاد کرتے رہتے تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ پکاتے نا تو پکانے کے بعد آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو گھر پکی ہوئی چیز ہوتی تھی نا وہ ان کے گھر پہنچا کے آیا کرتے تھے۔ میرے آقا صرف حضرت خدیجہ سے نہیں بلکہ آپ کی سہیلیوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت کی کہ میرے آقا کی 11 بیویاں تھیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کے عقد کے اندر 25 سال رہی ہیں، اور ان 25 سالوں کے اندر میرے آقا نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے نا وہ آپ کی بیوی کے طور پر رہی ہیں۔ اور یہ عین جوانی کا زمانہ تھا، میرے آقا کی عمر جو ہے نا وہ عین جوانی کی حالت کے اندر جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ میرے آقا نے زندگی گزاری ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے وصال مبارک کے بعد پھر دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ میرے آقا نے نکاح کرنے شروع کیے ہیں۔ وہ تو آگے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس کے حوالے سے وہ بھی بیان کرتے چلیں گے
کہ نکاح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر نکاح کس طرح ہوئے، کن معاملات کے تحت ہوئے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاسوں کے اندر جا کر نا ہم ان چیز کو دیکھیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے، کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سے بہترین عورت جو ہے نا وہ مریم بنت عمران ہے۔ مریم بنت عمران بہترین عورت ہیں، اور ان کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد ان کا نمبر آتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین ان کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ جبریل امین آقا دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت خدیجہ بھی ان کے پاس آ جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کو دیکھ کے تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان کو نا ایک ایسے گھر کی خوشخبری سنا دیں کہ جو جنت کے اندر اللہ نے ان کے لیے بنایا ہوا ہے، موتیوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا بھی شور نہیں ہوگا، کوئی بھی گول کپاڑا نہیں ہوگا، اور کوئی بھی اس کے اندر محنت اور مشقت وغیرہ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جب بھی حضرت جبریل امین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا ہے تو کوئی نہ کوئی پیغام ان تک پہنچایا ہے میرے آقا کے ذریعے۔ یہ تو ہو گئی حضرت خدیجہ کے ساتھ میرے آقا کی جو شادی مبارک ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ ابھی اس شادی سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، کیا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، ابھی میں اس کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا کی شادی ہوئی۔ اب اس شادی کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے میرے آقا نے ملاقات کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ شادی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو حضرت خدیجہ نے اپنے پاس بلایا، بلا کے بذات خود شادی کی بات کی۔ تو آیا کیا ہمارے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ وقت تھا جب ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ پردے کے احکام نازل ہوئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زمانے کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ کا اس وقت ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو دلیل بنا کے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ شادی سے پہلے امات خدیجہ الکبریٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ملی تھی تو لہٰذا ہم بھی مل سکتے ہیں، یا اگر یہ ہو اس کو ہی دلیل بنانا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آقا کا اختصاص ہو سکتا ہے، ہر کسی کا نہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر شادی کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، شادی کے رواج کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک آج کل جو ہے نا وہ مشہور زمانہ شادی ہے، اس کو لو میرج بولتے ہیں، اور ایک ایسی شادی ہے جس کو ارینج میرج بولتے ہیں۔ ارینج میرج کا کانسیپٹ یہ ہے کہ والدین جو ہے نا وہ بچوں کی شادی کرواتے ہیں۔ لو میرج کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہے نا وہ بذات خود اپنی ہی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، میرے آقا کی سیرت مبارکہ اس حوالے سے ہمیں کیا سبق دیتی ہے، آئیں اس کی طرف دیکھتے چلیں۔ اگر تو ارینج میرج اس چیز کا نام ہے نا کہ والدین جو ہے نا وہ آپس کے اندر، لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین آپس کے اندر مل بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کے آپس کے اندر ہی طے کر لیں جی لو جی ہمارے بچوں کی آپس کے اندر شادی ہوگی، بچوں سے پوچھا تک نہیں ہے، بچوں سے مشورہ تک نہیں کیا، اگر اس چیز کا نام ارینج میرج ہے تو یہ ارینج میرج افراد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ شریعت اسلامیہ کے کئی اصول ہیں جن کی پامالی ہو رہی ہے، اور اگر اس چیز کی طرف چلا جائے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی ہی مرضی سے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، اگر اس چیز کا نام لو میرج ہے تو اسلام اس کی بھی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلہ افزائی اس کی بھی نہیں کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے جس کو آپ لائک میرج کہہ سکتے ہیں۔ وہ لائک میرج یہ بنتی ہے کہ لڑکے کو بھی لڑکی پسند ہے، لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہے دونوں کو پسند کہ اچھی بات ہے کہ ہماری اس سے شادی ہو جائے،
لیکن جو ان کی ارینجمنٹ ہے نا، وہ ارینجمنٹ ان کے والدین کرتے ہیں، ارینجمنٹ ان کی فیملی والے کرتے ہیں. تو اگر یہ لائک میرج اگر جو ہے نا وہ یہ ایک تھرڈ فارم نکال لی جائے، تھرڈ کانسیپٹ اگر نکال لیا جائے، ڈیولپ کر لیا جائے، تو یہ کانسیپٹ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی زندگی، آپ کی جو شادی ہوئی ہے اس شادی کے اندر ہمیں یہ کانسیپٹ نظر آتا ہے، ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے. دلائل کے اوپر آتے ہیں. فقہ حنفی کے مطابق شریعت اسلامیہ نے عورت کو یہ اجازت دی ہوئی ہے، مرد کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ والدین سے پوچھے بغیر بذات خود شادی کر سکتے ہیں. فقہ شافعی کے مطابق لا نکاح الا بولی، جب تک بچہ اور بچی ان کے والدین کی رضامندی نہیں نہ ہوگی اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ دو ورژنس ہمارے پاس آ گئے ہیں. ایک ورژن یہ کہتا ہے کہ لڑکا لڑکی بذات خود شادی کر سکتے ہیں. ایک ورژن یہ کہتا ہے کہ نہیں، والدین کی مرضی ہوگی پھر ہی شادی ہوگی، وگرنہ شادی نہیں ہو سکتی. اب ان دونوں چیزوں کو ہم جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا لڑکا اور لڑکی بذات خود شادی کر سکتے ہیں یا والدین کی مرضی ہی ان کے لیے کافی ہوگی. اگر اس چیز کو لیں نا تو ہمیں مسند احمد بن حنبل کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک نظر آتی ہے. حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا کہ مغیرہ شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں. اذهب فانظر الیہا، جاؤ اور جا کر پہلے اس کو دیکھ تو لو کہ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے. دیکھا، پھر اس کے بعد شادی ہوئی. شادی کے بعد جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا جو شادی سے پہلے انہیں دیکھنا تھا نا، اس نے جو ہے نا وہ مجھے بڑا فائدہ دیا ہے اور میرے تعلقات جو ہے نا وہ بڑے عمدہ رہے ہیں. ایک اور دوسری حدیث پاک کو دیکھ لیں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے نا وہ شادی شدہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا حتی تستعمرا، جب تک کہ وہ عورت اجازت نہ دے دے. اور اسی طرح اگر کوئی عورت غیر شادی شدہ ہے، ولا تنکح البکر حتی تستاذن، ایک غیر شادی شدہ عورت ہے، اس غیر شادی شدہ عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا. متفق علیہ حدیث سب سے مستند ترین حدیث ہوتی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے اجازت کیسے لی جائے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ اگر ان کے پاس کوئی جاتا ہے، جا کر جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ تیری فلاں سے شادی کروانا چاہتے ہیں، کیا تو راضی ہے کہ نہیں راضی، اور آگے سے وہ خاموش رہتی ہے، تو اس کی خاموشی کے اندر ہی اس کی رضا ہوگی. یا تو وہ بول کے کہہ دے کہ مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، یا پھر وہ خاموش رہے تو پھر بھی خاموشی اس کی جو ہے نا وہ رضا ہوگی. ہاں، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا دل دکھ گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چیز ڈیولپ کرتے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر شافعی حضرات کی بات مان لی جائے کہ جب تک والدین کی مرضی نہ ہو اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، تو اس سے کافی ساری پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں. بالخصوص پاکستان کے اندر سندھ ایک پروونس ہے، اس سندھ کے اندر جو ہے نا وہ یہ ایک کلچرل ایک نارم پائی جاتی ہے کہ وہاں پر والدین اپنی بچیوں کی شادی قرآن مجید کے ساتھ کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور علاقوں کے اندر بھی یہ چیز کو. تو اگر شوافے کا اس بات کو لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اپنی بچیوں کی شادی قرآن مجید کے ساتھ کروا رہے ہیں. پھر معاشرے کے اندر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ والدین اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر
والدین اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر والدین جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کی شادی ایسی جگہ کے اوپر کر دیتے ہیں کہ جو بچیاں جو ہے نا وہ اس رشتے کے ساتھ بالکل بھی عمر گزارنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. اگر صرف والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دیا جائے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اگر صرف والدین کی اجازت ہی ضروری ہے تو پھر حدیث پاک جو متفق علیہ حدیث پاک ہے اس کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ عورت سے لازمی طور پر اجازت لی جائے گی، یہ عورت سے اجازت لینے کا پھر مطلب کیا بنتا ہے اگر صرف ولی کی اجازت کی ضروری ہے؟ ایک اعتراض ہوتا ہے اخناف کے موقف کے اوپر. اخناف کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بالغ مرد اور بالغ عورت کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. ان کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر بالغ مرد اور بالغہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر والدین کی عزت کے اوپر بھی حرف آتا ہے. پوائنٹ بڑا جو ہے نا وہ بڑا سالڈ ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کی ضلالت نہ ہو. میرے آقا نے خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ انا اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. مطلب اس کا یہ بنتا ہے المختصر کہ جس طرح آپ کسی کا خون نہیں کر سکتے، آپ کسی کا مال نہیں کھا سکتے، آپ کسی کی عزت بھی تار تار نہیں کر سکتے، آپ کسی کو بے عزت بھی نہیں کر سکتے. تو اگر جو ہے نا وہ لڑکا اور لڑکی ان کی شادی کے ساتھ جو ہے نا وہ والدین کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے، بات تو ویلڈ ہے، بات تو ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہیے. اب اس کا حل کیا ہے؟ فقہائے احناف نے نا اس کا بھی حل جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا ہوا ہے. احناف کہتے ہیں کہ آزاد عقل مند بالغ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کریں تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے. ہاں وہ کنواری ہے، ہاں وہ سیبہ ہے. سیبہ مطلب کہ وہ شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے. ولی کو اجازت نہیں کہ وہ کنواری لڑکی کا نکاح جو ہے نا وہ اپنی مجبوری کے ساتھ اس کو مجبور کرتے ہوئے نکاح کے اوپر مجبور کرے کہ تیرا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں. یہ الہدایہ کے اندر علامہ مرغی نانی نے جو ہے نا اس بات کو بیان کیا ہوا ہے. لیکن یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ ایک ہے کفو. کفو کہتے ہیں سٹیٹس کو، کہ اگر تو جو لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اگر ان دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہے، دونوں کا سٹیٹس بالکل برابر ہے، مال کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، ان چاروں اعتبار سے دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہے، جس سٹیٹس کی عورت ہے اسی سٹیٹس کا مرد ہے، اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو اب اس کے اندر علماء احناف نے کہا کہ اب اس کے والدین کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان بچہ اور بچی کے درمیان میں آڑے آئیں. کیونکہ اگر اس مقام اگر ہم کفو دونوں ہو گئے ہیں، یہ چیز بھی احادیث مبارکہ سے ڈرائیو کی گئی ہے، اگر دونوں کا کفو ایک ہے، دونوں کا سٹیٹس ایک ہے، ان دونوں کی شادی کرنے سے والدین کی عزت کے اوپر حرف نہیں آ رہا، تو اب والدین کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ خام خواہ اپنی انا کو درمیان کے اندر لے آئیں. کیونکہ شادی کرنے کے بعد زندگی لڑکا اور لڑکی نے گزارنی ہے، والدین نے نہیں گزارنی. ہاں اگر جو ہے نا وہ سٹیٹس کا جوڑا نہیں بنا، لڑکا اور لڑکی نے شادی کی، وہ سٹیٹس کے مطابق آپس کے اندر ان کا سٹیٹس میچ نہیں ہوتا، وزیر اعلیٰ کی بیٹی اپنی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، دونوں کا سٹیٹس ایک نہیں ہے. اب تو وزیر اعلیٰ کی بیٹی ہے، وہ جو ہے نا وہ ایم ایل اے کی بیٹی ہے، ایم این اے کی بیٹی ہے، وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، وہ دونوں جا کے جو ہے نا وہ شادی کر لیتے ہیں. تو اب شریعت اسلامیہ یہاں پر یہ بات کرتی ہے کہ اب والدین کو اختیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے. شریعت اسلامیہ فرد واحد کو دیکھ کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بناتی. حنفی اسکول آف لا یہ بیان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بچے کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے بچی کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے بچے کے والدین کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے بچی کے والدین کو بھی دیکھنا ہے.
سب کو دیکھ کے تو رول اینڈ ریگولیشن جو ہے نا جو جنریٹ ہوئے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جنریٹ ہوئے وہ یہ بنتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ٹھیک ان جنرل ان کو اجازت ہوگی کہ یہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی شادی کرنے کے ساتھ ان کی والدین کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اب والدین کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان کا ہو چکا نکاح اس کو نلیفائی کر دیں۔ شریعت نے بولا ہے کہ ان کا ہو چکا نکاح ہو چکا ہے، اگر والدین کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے والدین اس کو عدالت جا کے نلیفائی کروا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو لا ہے جو قانون ہے اس قانون نے یہ تو سپورٹ کیا، جو معروضی حالات تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تو سپورٹ کیا کہ میاں لڑکا اور لڑکی آپس کے اندر شادی کر سکتے ہیں، کورٹ میرج کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ جو شک فقہائے اخناف نے جو ہے نا وہ یہ رکھی تھی کہ اگر والدین کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے تو والدین اس کو نلیفائی بھی کروا سکتے ہیں۔ اب اس چیز کو انہوں نے جو ہے نا وہ قانون کا اپنے لا کا جو ڈومیسٹک لا ہے اس کا حصہ انہوں نے نہیں بنایا ہے۔ ہونا اس طرح چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ والدین کا ان پٹ بھی جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر والدین کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے لڑکا اور لڑکی کی آپس کی شادی کے ساتھ، تو شریعت اسلامیہ کا اب جو جھکاؤ جو ہوگا نا وہ والدین کے پلڑے کے اندر چلا جائے گا۔ اب جھکاؤ والدین کے پلڑے کے اندر چلا گیا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نہ تو یہ چاہتی ہے کہ والدین کی عزت کے اوپر حرف آئے، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی مرضی کے بغیر ان کی شادی ہو۔ شریعت اسلامیہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، تو اس لیے میں نے شروع کے اندر کہا کہ جو ایک لائک میرج ہے کہ جس کے اندر سب کی ان پٹ شامل ہو، جس کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کریں، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے نا وہ والدین کی ان پٹ بھی اس کے اندر شامل ہو، اب وہ جو نکاح ہوگا اب وہ برکتوں والا ہوگا، وہ رحمتوں والا ہوگا۔ میری اس بات کو جو ہے نا وہ جو میں نے بیان کی اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے پسند کی بات کی ہے، محبت کی بات نہیں کی۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کا آپس کے اندر محبت کرنا کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے۔ جس کے ساتھ آپ محبت کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی نہ تو بیوی ہے، نہ آپ کی بہن ہے، نہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کی جو ہے نا وہ پینگیں ڈال لیں۔ یہ سراسر خلاف شریعت ہے، سراسر خلاف اسلام ہے۔ میں پسند کی بات کی ہے کہ فلاں لڑکی ہے اس کو میں جانتا ہوں، ہاں مجھے پسند ہے، اچھی بات ہے کہ اگر اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، ہاں یہاں تک ٹھیک ہے بات، لیکن یہ ہے کہ اس سے محبت کرنا یا جو لو میرج ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس کے اندر محبت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر مر جائیں گے، تو عزیز ساتھیوں یہ چیز جو ہے یہ پہلی بات تو پہلا کام ہی وہ خلاف شریعت کر رہے ہیں۔ یہ جائے کہ اگلی ہم بات کریں کہ ان کا نکاح آپس کے اندر شرعی ہے کہ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ شریعت نے اس کے لیے بھی گنجائش رکھی ہوئی ہے، لو میرج کو ہم خلاف شریعت نہیں بولتے، لیکن اس لو میرج سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ خلاف شریعت ہو رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کا سبق ضرور دیتی ہے، شادی سے پہلے اپنی فیانسی کے ساتھ یا شادی سے پہلے کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ محبت کا درس بالکل بھی نہیں دیتی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جس کے ساتھ جو آپ کی فیانسی ہے یا جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے گی یا آپ شادی کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ محبت کی پینگیں ڈالیں، این ممکن ہے کہ اس کی شادی کسی دوسری جگہ کے اوپر ہو جائے۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، ابھی وہ اس کے اوپر آپ اپنا حق نہیں جتا سکتے ہیں، تو محبت اگر آپ نے کرنی ہے تو صرف اپنی بیوی کے ساتھ کرنی ہے، سیم لائک اس کوٹ میں بات کرنا ہو۔ اگر عورت نے محبت کرنی ہے تو صرف اور صرف اپنے خامد کے ساتھ کرنی ہے، عورت نے محبت کرنی ہے تو شادی سے پہلے محبت نہیں، شادی کے بعد اپنے خامد کے ساتھ اس نے محبت کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر چیز کو ریگولیٹ اسلام شریعت اسلامیہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر کیا ہوا ہے۔ نمبر ایک کے اوپر شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کا آپس کے اندر رابطہ یا آپس کے اندر محبت کرنا خلاف شریعت ہے، شریعت اسلامیہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ نمبر دو، جب شادی ہونی ہے تو اس کے اندر بچہ اور بچی دونوں کی رضامندی ضرور لی جائے، دونوں سے ان پٹ ضرور لی جائے۔ ارینجمنٹ والدین کریں، ارینجمنٹ والدین کریں، ادھر سے بھی والدین ارینجمنٹ کریں، ادھر سے بھی والدین ارینجمنٹ کریں،
ارینجمنٹ والدین کریں، لیکن بچوں کا بھی ان پٹ ضرور لیا جائے کہ بچے تیری شادی ہم فلاں جگہ کے اوپر کر رہے ہیں، تو اب تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا مرضی ہے۔ اگر تو وہ بچہ بچی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے، تو پھر ان کی شادی آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر بچہ یا بچی ان کی مرضی نہیں ہے جس جگہ کے اوپر آپ ان کی شادی کرنے لگے ہیں، آپ ان کے لیے ان کو جیتے جی جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں، جیتے جی ان کو جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے نکاح کے وقت آپ کی عزت رکھنے کے لیے، آپ کی لاج رکھتے ہوئے وہ ہاں کہہ دے، لیکن اگر اس کی مرضی ادھر نہیں ہے تو اس کی شادی جو ہے نا وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، گھر کے اندر امن سکون نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ بچے اور بچی دونوں کی شادی ان کی رضامندی کے ساتھ ہو، اور ساتھ ارینجمنٹ ان کے جو ہے نا وہ والدین کر رہے ہوں۔ اگر اس انداز میں ہم چلتے ہیں تو اس انداز کے اندر چلنا بچے کے لیے بھی، بچی کے لیے بھی، سب کے لیے جو ہے نا وہ سود مند ہوگا۔ رہی بات کورٹ میرج کی، کورٹ میرج کو ہم خلاف شریعت تو نہیں بولتے، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ جن والدین نے آپ کو پالا پوسا، آپ کو بڑا کیا، آپ جو ہے نا وہ ان کے ماتھے کے اوپر جو ہے نا وہ کالک مل کے تو آپ جو ہے نا وہ اپنے آشنا کے ساتھ جا رہی ہیں، یا اپنی جو ہے نا وہ محبوبہ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، تو ان والدین کی عزت کا بھی خیال آپ لوگوں کو ضرور رکھنا چاہیے۔ تو سیرت نبویہ کا جو آج کا سبق ہے اس سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میرے آقا کی پہلی شادی ہوئی ہے، تو اس شادی کے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی رضامندی بھی تھی، حضرت خدیجہ کی رضامندی بھی تھی، لیکن یہ رضامندی تھی، یہ محبت نہیں تھی۔ یہ جو آج کل کی جو ہے نا وہ لو افیئرس ہوتا ہے، یہ افیئر نہیں تھا، یہ رضامندی ضرور تھی، لیکن شادی ان کے جو ہے نا وہ جو ولی ہیں، ان کے چچا اور ان کے چچا، ان کے چچاؤں نے آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ ارینجمنٹ طے کی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ آج کل نا اکثر لوگ ہم میں، بلکہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ جو عورت بیوہ ہے اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، جو بیوہ عورت ہوتی ہے اس کو کوئی بھی اپنے نکاح کے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی سیرت ہمیں یہ سبق نہیں دیتی۔ میرے آقا کی 11 شادیاں ہیں، ایک روایت کے مطابق 12 بنتی ہیں، اب جو ہے نا وہ 11 ہیں یا 12 ہیں یا 10 ہیں، جتنی بھی ہیں، ان میں سے ایک شادی ہے جو کہ کنواری لڑکی کے ساتھ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے آقا کی شادی ہوئی، وہ کنواری تھیں۔ اما عائشہ صدیقہ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ کنواری تھیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی شادیاں میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے کی ہیں، یا تو بیوہ کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے، یا مطلقہ جس کو طلاق ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے آقا کی اس سبق کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 دفعہ بیوہ تھیں۔ آج کل کے زمانے کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی رشتہ لے کے آئے کہ اس کا پہلا خاوند فوت ہو گیا، دوسرا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو تیسرے خاوند کی جگہ کے اوپر آپ کی جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ آگے سے یہی جواب دے گا، حضور میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، سیرت مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، بیوہ عورت ہو، مطلقہ ہو یا کنواری عورت ہو، شادی کے معاملے میں ایک جیسی ہیں، ان کے اندر فرق مت کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، جزاکم اللہ خیر۔